بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کا غزہ کے بارے میں خفیہ پلان، یہ ہے وہ موضوع جس پہ آج مختصراً بات کی جائے گی۔ قبل ازیں ایک پروگرام میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اسی سال ماہ ستمبر کی 9 اور 10 تاریخ کو انڈیا میں ہونے والی G20 کانفرنس میں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مقابلہ پر انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور، جس کو IMEC بھی کہتے ہیں، اس کے قیام پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اس کوریڈور کا جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں موجودہ فلسطینی علاقہ غزہ بھی آتا ہے۔ انڈیا، امریکہ، اسرائیل، یورپ، سعودی عرب اور اردن کی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کرا لیا جائے۔ اب یہ جو 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے، یہ کیوں اور کس کے کہنے پر کیا گیا، یہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔ تاہم اس حملہ کو بنیاد بنا کر 13 اکتوبر کو اسرائیل کی منسٹری آف انٹیلیجنس، جس کے موجودہ سربراہ گیلا گامیلیل ہیں، جو خود بھی اسرائیلی وزیر اعظم یعنی نتن یاہو کی پارٹی لیکوڈ کے ممبر ہیں، ان کی طرف سے غزہ کے بارے میں ایک منصوبہ بنا کر اسے 2-3 روز قبل لیک کیا گیا یا پبلک کر دیا گیا ہے۔ اس منصوبہ میں غزہ کے بارے میں 3 ممکنہ پلان تجویز کیے گئے ہیں، تاہم ان 3 منصوبوں میں سے اہم ترین منصوبہ، جس کی روح سے غزہ کو فلسطین کے نقشہ سے مٹا دینا ہے، اسے مصر اور امریکہ کی اشیرباد سے نافذ العمل بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ پلان کچھ اس طرح ہے کہ شمالی غزہ میں ہر قسم کی کارروائی، جس میں فضا، زمین اور سمندری کارروائیاں بھی شامل ہیں، زور شور سے کی جائیں اور اس علاقہ کے رہائشیوں کو جنوب کی طرف دھکیلا جائے۔ پہلے شمالی علاقہ سے حماس کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور پھر جنوب کی طرف یلغار کر کے 2 ملین سے زائد فلسطینیوں کو رافع کراسنگ سے مصر کے صحرائے سینا میں دھکیل دیا جائے۔ پہلے مرحلہ میں ان کے لیے خیمہ بستیاں بنائی جائیں اور پھر یہاں ایک مستقل بنیادوں پر بستی تعمیر کر دی جائے۔ فلسطینیوں کو اس ہجرت پر آمادہ کرنے کے لیے مؤثر پروپیگنڈا کے ذریعے سارا قصور حماس پر ڈال دیا جائے اور فلسطینیوں کو ماضی قریب میں ہونے والی بڑی ہجرتیں، جن میں افغانستان، شام اور یوکرین کی ہجرتیں شامل ہیں، ان کا حوالہ دیا جائے۔ اسی طرح بے دخل کیے جانے والے فلسطینیوں کو یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ ان کا فلسطینی علاقہ میں واپسی کا کوئی آئندہ مستقبل میں امکان نہیں ہوگا۔ امریکہ، ترکی، قطر، سعودی عرب اور متحدہ امارات کو بھی آن بورڈ لے کر فلسطینی مہاجرین کی کچھ تعداد کو یونان، اسپین اور کینیڈا میں بھی آباد کیا جائے گا۔ ابھی تک غزہ میں ہونے والی اسرائیل کی کارروائیاں اسی منصوبہ پر عمل درآمد کے اشارے دے رہی ہیں۔ ناظرین، یہ تو وہ مختصراً منصوبہ ہے جو دنیا کے طاقتور ممالک بنا رہے ہیں، تاہم حیرانی والی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے تعلق رکھنے والے 3 بڑے مذاہب، جن میں یہود، نصرانی اور مسلمان شامل ہیں، ان میں مذہب اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 5 تا 9 کے ترجمہ میں کچھ اس طرح درج ہے: اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو اس قضاء سے کھول کر آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور یقیناً ایک بڑی سرکشی اختیار کرتے ہوئے چھا جاؤ گے۔ پس جب ان دونوں میں سے پہلے وعدہ کا وقت آن پہنچا تو ہم نے تمہارے خلاف ایسے بندوں کو کھڑا کر دیا جو سخت جنگجو تھے، پس وہ بستیوں کے بیچوں بیچ تباہی مچاتے ہوئے داخل ہو گئے، اور یہ پورا ہو کر رہنے والا وعدہ تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ عطا کیا اور ہم نے اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کی اور تمہیں ہم نے ایک بہت بڑا جتھا بنایا، مگر تم اچھے اعمال بجا لاؤ تو اپنے خاطر ہی اچھے اعمال بجا لاؤ گے، اور اگر تم برا کرو گے تو خود اپنے لیے ہی برا کرو گے۔ پس جب آخرت والا وعدہ آئے گا، تب بھی یہی مقدر ہے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور وہ مسجد میں اس طرح داخل ہو جائیں جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، تاکہ وہ جس پر غلبہ پائیں ان کو تہس نہس کر دیں۔ ناظرین، اب یہود کو پہلی بار 600 سال قبل مسیح بابلیوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ 445 قبل مسیح میں فارس بادشاہ کی مدد سے یہود دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، پھر انہوں نے ظلم و ستم جاری رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور ان پر بھی ظلم و ستم جاری رکھا۔
چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد، جو کہ آفٹر ڈیتھ کہلاتا ہے، 70 آفٹر ڈیتھ، رومی بادشاہ ٹائٹس نے ایک بار پھر حملہ کر کے یہاں کے یہودیوں کو خوب رگڑا اور ان کی حکومت کا یروشلم سے خاتمہ کر دیا۔ اب آخر میں احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ ان آیات کی تشریح کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جب آخری زمانہ میں یہود کو فلسطین میں غلبہ عطا کیا جائے گا تو اس کی وجہ فلسطین پر قابض مسلمانوں کی بدعمالیاں ہوں گی اور یہود کو پھر آزمائش میں ڈالا جائے گا جیسے وہ پہلے 2 دفعہ ڈالے گئے تھے۔ اگر یہود مفتوح علاقوں میں انصاف اور رحمت کا سلوک کریں گے تو پھر ان کا یہ جو غلبہ ہے یہ لمبا ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کے برعکس عمل کرتے ہیں تو پھر اس غلط عمل کے نتیجہ میں کوئی دنیاوی قوم اس دفعہ ان کو مغلوب نہیں کرے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر سے ایسے سامان پیدا فرمائے گا کہ بڑی طاقتیں یہود کو فلسطین میں پناہ دینا چھوڑ دیں گی۔ تو ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ وقتوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔